اس کی دلیل کوئی پوچھے آپ سے، یہ ہزاروں جبرائیل ایک بشر کہہ لیں، آدم علیہ السلام سے لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس تک 1,00,000 اور کئی ہزار، انہوں نے تو ہزارہ کہا نا، یہاں تو 1,00,000 اور کتنے ہزار انبیاء ہیں، تو ان کے پاس کون جاتا رہا؟ جبریل حاضر ہوتے رہے نا، تو وہ سب اس سب کی تخلیق تو اللہ نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے فرمائی ہے، اس لیے اس ایک جسم میں ان ہزاروں بار جبریل کی حاضری جو ہے ان کا مقام ہے۔ اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر، اقبال کی سوچ، اقبال کا فکر، اقبال کی عقیدت ہو تو اس کا پتہ لگے نا۔ اے ہزاراں جبرائیل اندر بشر، بحر حق واسطہ دیا اللہ کا ہے، بحر حق سوئے غریباں یک نظر، ہر کہتے ہیں ہر اس آدمی کو ہے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، ہر وہ شخص، وہ ایمان والا، وہ عاشق کہ جس کا زندگی کا سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت پر قائم ہے، ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست، یہ سمندر اور یہ خشکی تو اس کے دامان کے ایک کونے میں ہے، وہ جس کے زندگی کا سارا سامان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر تشریف فرما ہے، اور فرات میں طغیانی آتی تھی، ایک دوشیزہ بغداد کی ایک حسینہ اس کو سجا کر دریا میں پھینکتے تھے، تب دریا کی طغیانی وہ تباہی سے بچ جاتی تھی۔ جب فاروق اعظم کو یہ پتہ چلا تو آپ نے خط لکھا کہ اے فرات، اگر اللہ کے حکم سے بیعت ہے تو آج کے بعد یہ ریت، یہ روایت ختم کرتے ہیں، اب بس سکون سے بیعت رہو۔ نہ آپ وہاں گئے نہ اس کو دعا کی، خط لکھا، جب اس میں طغیانی آئی وہ خط پھینکا، اس کے بعد آج تک فرات میں وہ طغیانی کبھی نہیں آئی۔ اس لیے ہر کے عشق مصطفیٰ سامان اوست، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اور سیدنا علی المرتضیٰ کی آنکھوں میں درد آ گیا جب آپ خیبر کی جنگ میں، کتنے دن ہو گئے قلعہ نہیں فتح ہو رہا، کتنے دن ہو گئے قلعہ نہیں فتح ہو رہا، کہا کہ آج جھنڈا اس کے ہاتھ میں دیں گے جو قلعہ فتح کرے گا، کہا علی کو بلاؤ، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ آئے تو آپ کی آنکھیں دکھ رہی تھی، لب اقدس آنکھوں میں لگائی اور کہا آج کا یہ حملہ جو ہے یہ آپ کی سپرد ہے۔ کوئی کہتا ہے 40 آدمیوں کی قوت تھی، تو جب حیدر کرار تشریف لائے تو ہاتھ سے پکڑا دروازہ اور پھینک دیا، بحر و بر، کون تشریح کر سکتا ہے؟ بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ ارشاد ہوا جو اہل مدینہ کے لیے پانی کا انتظام کرے گا اس کو جنت کی بشارت ہے۔ تو صحابہ تو ہزاروں تھے، لیکن
حضرت ذوالنورین، دو نور جس کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سکتا، آپ جب تشریف لے گئے تو یہودی کو کہا یہ کنواں بیچے گا؟ کہا نہیں، کہا قیمت کر۔ وہ قیمت اس نے مبالغہ کی کسی چیز کی 10 روپے قیمت ہے تو کوئی کہے جی 1000 میں دوں گا، تو یہ تو مبالغہ کی عادت ہے نا۔ اس نے کوئی ایسی قیمت بتائی جو اس وقت مدینے میں سے کوئی بھی نہیں دے سکتا تھا، لیکن عثمان غنی تھے، اپنے فرمایا قبول ہے، سودا ہو گیا۔ اب پانی نکالنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ کہا ایک دن میں نکالوں گا، ایک دن آپ نکالیں۔ کہا ٹھیک ہے، منظور ہے۔ تو جب سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو کہا مومن، کافر، انسان، چرند، سب کے لیے مباح ہے پانی۔ اب خدام جب پانی نکالتے رہے، سارا دن پانی چلتا رہا، نہ کوئی قیمت ہے۔ وہ تو یہودی بٹھاتے تھے اب نوکروں کو، اور وہ قیمت مقرر تھی۔ اب اس کا دن آیا تو سنسان ہے کنواں، کوئی خریدار نہیں ہے۔ تو کہا یہ کیا ہو گیا؟ تو کسی نے کہا کہ عثمان کو کنواں بیچ کر اب تو کیا چاہتا ہے؟ وہ اب چل کے سیدنا عثمان کے پاس حاضر ہوا، کہا میں سارا کنواں آدھا بھی بیچوں گا۔ پھر آپ نے اپنی مرضی کی قیمت کی، بحر و بر در گوشائے دامان اوست۔ اور سیدنا صدیق اکبر کی کیا کوئی بات کہے، افضل البشر بعد الانبیاء۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے سب کے احسان کا بدلہ دے دیا دنیا میں، لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا۔ کسی موقع پر فاروق اعظم نے عرض کی سیدنا صدیق اکبر کی خدمت میں کہ آپ وہ غار کی راتیں دے دیں میری ساری زندگی۔ کہا یہ سودا منظور، یہ سودا نہیں منظور۔ تو فاروق اعظم کی عظمت کا کیا کہنا، ان کے کارناموں کا کیا کہنا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا اللہ ان 2 عمر جو ہیں ان میں سے ایک عطا فرما۔ حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو کون ہوتا؟ عمر ہوتے۔ اور آپ نے ساری زندگی کا سارا کچھ دینا چاہا۔ صدیق اکبر نے کہا وہ مزہ تو، وہ مقام تو، وہ بات تو کچھ اور ہے، وہ نہیں منظور ہمیں۔ بحر و بر در گوشائے دامان اوست، نسخائے کونین را دیباچون۔ اصل میں نسخہ کسی کتاب کو کہا جاتا ہے، اور ہمارے یہاں نسخہ قرآن پاک کو کہا جاتا ہے، لیکن خالی قرآن پاک نہیں، نسخہ ہے کونین۔ آدم علیہ السلام سے لے کے آپ کی ذات تک جتنے کتابیں آئیں، جتنے صحیفے آئے، ان سب کا دیباچہ، ہر کتاب کا دیباچہ لکھا جاتا ہے نا۔ ان 1.25 لاکھ انبیاء کرام پر جو کچھ نازل ہوا، ان سب کا دیباچہ کون ہے؟ یا رسول اللہ آپ کی ذات ہے۔ نسخہ کونین را دیباچہ اوست۔ قرآن پاک کے الفاظ ہیں، ان کا معنی یہ بنتا کہ اے بندو، اے میرے بندو، اس طرح کا اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا۔ تو عرف رومی نے وہ الفاظ ان کا ترجمہ بیان کیا کہ نسخہ کونین را دیباچہ اوست، جملہ عالم بندگانو خواجہ اوست۔ یہ آج تو میں اور ہم خواجہ پتہ نہیں کیسے بن گئے۔ خواجہ فارسی کا لفظ ہے، اور خواجہ اس سردار کو کہا جاتا ہے جو کسی قوم، کسی اس ملک سب کا سردار ہو۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو ساری کائنات کے سردار ہیں، جس کا دیباچہ تو آپ کی ذات سے اقدس ہے۔ یہ سارے بندگان ہیں اور ان کے سردار جو ہیں وہ آپ کی ذات سے اقدس۔ جملہ عالم بندگانو
خواجہ اور یہ خواجہ اجمیری اور خواجہ فلاں اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خواجگی کا جو فیض ہے یہ وہی بڑھ رہا ہے، قیامت تک بڑھتا رہے گا۔